بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ غزوہ حنین میں تقریباً 6000 مرد و زن قیدی بنائے گئے۔ یہاں ایک بڑے ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی جو ان قیدیوں کو کچھ عرصہ زیر حراست رکھے۔ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو سفیان کو منتخب فرمایا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ اتنا اہم منصب کسی جدید الاسلام شخص کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس بڑھاپے میں آپ اپنی آنکھ رائے خدا میں قربان نہیں کرنے اور ان کے جذبہ ایثار اور اسلام کے لیے اخلاص کی بیان دلیل ہے۔ ایمان لانے کے بعد سیدنا ابو سفیان کے دل کی دنیا بالکل تبدیل ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا کا کمال تھا اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو سفیان پر اس قدر اعتماد ہو گیا کہ آپس میں ہدایہ کا تبادلہ بھی ہونے لگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو سفیان کے لیے اجوا کھجوریں بھیجی۔ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد قریباً ہر غزوہ میں شریک ہوئے۔ عہد صدیقی میں تو آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا یزید فوج کے ایک حصے کے سپہ سالار تھے۔ جنگ یرموک میں آپ شریک ہوئے۔ اس جنگ میں نہ صرف سیدنا یزید شریک تھے بلکہ آپ کے والد سیدنا ابو سفیان، آپ کی والدہ سیدتنا ہند اور آپ بذات خود بھی شریک تھے، اور آپ کی والدہ سپاہیوں کو جنگ پر ابھارتی تھی۔ یہاں میں نے سیدنا یزید کا ذکر کیا ہے تو یہ ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں، نہ کہ سیدنا معاویہ کے بیٹے۔ حضرت سفیان جنگ یرموک کے روز جبکہ مسلمان رومیوں سے نبرد آزما تھے، ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ جنگ کی شدت کے باعث تمام لوگ چپ تھے، صرف تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن اس ہو کے عالم میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو بآواز بلند پکار رہا تھا، یا نصر اللہ اقترب، یا نصر اللہ اقترب، کہ اللہ کی مدد جلدہ۔ یہ سیدنا ابو سفیان ہی تھے جو اپنے فرزند سیدنا یزید کے جھنڈے تلے رومیوں سے نبرد آزما تھے۔ علامہ ابن خلدون نے اس موقع پر سیدنا ابو سفیان کے لیے بڑے تحسین آمیز کلمات تحریر کیے اور فرماتے ہیں کہ یہ ثابت قدمی آپ کے ایمان کی مضبوطی اور پختگی کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کو جنگ یرموک میں فتح ہوگی اور رومی ہزیمت خوردہ اپنی لاشیں تک چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن سیدنا ابو سفیان نے اپنی دوسری آنکھ بھی اس معرکے میں کھو دی۔ پہلی آنکھ غزوہ طائف میں رائے خدا میں کھو چکے تھے اور دوسری آنکھ اب یرموک کے میدان میں اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ اب بالکل بے بصر ہو گئے۔ سیدنا ابو سفیان نے آخری عمر میں کچھ زمانہ تو مکہ مکرمہ میں گزارا، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ مشہور قول کے مطابق 31 ہجری میں وصال فرمایا۔ نماز جنازہ آپ کے صاحبزادہ سیدنا معاویہ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے جنازہ پڑھائی۔ بوقت انتقال ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 83 سال اور ایک روایت کی عمر 90 سال تھی۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو داہیہ قلبی کے ذریعے خط پہنچایا تو اس وقت بھی ابو سفیان وہاں موجود تھے۔ اسلام نہ لاتے ہوئے بھی قیصر روم کے سامنے آپ نے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔